اس کے مزاج اگر ٹھکانے آ جائیں تو میں بھی تھوڑا کھسک آؤں گا۔ اسے تو زام ہے خود پہ بہت خوبصورت ہوں اور بہت جینیس ہوں۔ بڑے دکھ سے وہ سوچ رہی تھی، کتنا بے درد شخص ہے۔ میں پہلی بار گھر سے دور آئی ہوں، اس کی بیوی بن کر۔ کیا تھا اگر مجھے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہتا تو میں پچھلی بڑوں کی ساری کوتاہیاں بھول جاتی۔ اس کی بے توجہی دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ کتنے سکون سے سو گیا، بدتمیزی سے تکیے لے لیے سارے۔ میں اس صوفے پر سوؤں گی اس کی موجودگی میں۔ یہ میرا شوہر، میرا محرم، میرے سر کا تاج۔ مجازی خدا، شوہروں کے کتنے نام ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ بھی پورا نہیں اترا۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہا دیے صوفے پر دپک گئی۔ بار بار خیال آتا شاید آ جائے، مگر وہ شاید افیون کھا کے سو رہا تھا۔ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر میں ہوں، وہ صوفے پر تنگ ہو رہی ہے، مگر انا کی ماری دھونس جما کے لیٹ سکتی تھی۔ میں کون سا اسے کھا جاتا۔ میری بیوی ہے، شریک حیات، نصف بہتر، زندگی بھر کی ساتھی، مگر کسی ایک پہ بھی پوری نہیں اتری۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی بھڑاس خود بخود نکال رہے تھے۔ مجال ہے جو کوئی ایک جملہ آپس میں بولا ہو، جانے کس پہر سو گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جانے کو تیار تھا۔ لائٹ براؤن سوٹ پہنے بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ میرے عزیز لسنرز، ہمارا آج کا ناول ایمرجنسی انوانٹیڈ نکاح پہ بیس کرتا ہے۔ ہیرو اور ہیروئن دونوں آپس میں کزنز ہوتے ہیں، اور دونوں کی پاسٹ سٹوری یہ ہے کہ ان دونوں کی مدرس کی ماضی میں، یعنی کہ اپنی جوانی میں، بالکل نہیں بنتی تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور کس طرح سے اب بچپن سے ہی ان دونوں کے دماغ میں یہی تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی مدر کو ذرا پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے چڑ رہی ہے۔ ہیرو بہت زیادہ ڈیشنگ پرسنالٹی کا حامل ہے، ہیروئن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اپنی اپنی جگہ۔ باقی سب کزنز سے دونوں کی بہت بنتی ہے، لیکن بس آپس میں ہی نہیں بنتی۔ ان دونوں کا انوانٹیڈ نکاح کروا دیا جائے گا، دونوں ہی اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ پھر آفٹر میرج سٹوری کس طرح سے چلے گی، آف کورس دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔